ناظرین گرامی، اگر آپ نے بھی ارطغرل سیریل دیکھا ہوگا تو میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دماغ اور دل دونوں جگہ پر یہ کریکٹر ایک اہم جگہ بنا چکا ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں سلیمان شاہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کے بارے میں کہ آخر سلیمان شاہ کی ریئل ہسٹری کیا ہے اور لہٰذا کیا وجہ رہی کہ ان کی مزار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا، اور بتائیں گے کہ آخر انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، آپ اگر چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہے سرداروں کے سردار سلیمان شاہ کی، اس سردار کی کہانی کہ جس کے لیے اپنے آباء و اجداد کی روایت ہی سب کچھ تھی، ایک ایسے شخص کی کہانی کہ جس نے اپنے باپ دادا کی روایتوں کے لیے اور اپنے باپ دادا کی روایتوں کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان تک ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس سردار کے لیے اسلام کا پرچم سب سے اوپر تھا، اسلام کی بقا سب سے اہم تھی، اس کے علاوہ اس کو اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بات کر رہا ہوں قائی قبیلے کے سردار حضرت سلیمان شاہ صاحب کی۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان شاہ جو قائی قبیلے کے سردار تھے، وہ ارطغرل غازی کے والد اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول کے دادا تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے احکام کی حفاظت کی اور اللہ کے تمام احکام کو ہر چیز پر مقدم رکھا، اور جنگ میں کبھی بھی اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ ناظرین گرامی، 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں شاہان خوارزم کی قوت اپنے شباب پر تھی۔ وہ لوگ وسط ایشیا میں موجود تمام مسلم ریاستوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اسلامی ریاست کو ایشیا سے ختم کر کے اپنی ریاست قائم کرنا، لیکن ان کا جب یہ مقصد پورا ہونے ہی والا تھا، بالکل آخری وقت میں چنگیز خان نام کے ایک طوفان نے ان کے تمام خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ لہٰذا جب چنگیز خان کا اس علاقے پر حملہ ہوا تو وہاں سے تمام ترک قبائل بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان بھاگنے والے تمام قبیلوں میں سے کچھ قبیلے تو عراق کی طرف چلے گئے اور کچھ قبیلے وسط ایشیا یعنی اناطولیہ کی جانب گئے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ قائی قبیلہ تھا، اور اسی قائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ حضرت سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے ایران آئے، اور ایران سے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی اناطولیہ کی جانب چلے گئے۔ لہٰذا سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو ایک ایسی جگہ آباد کرنا چاہتے تھے جہاں پر مسلم ریاست قائم ہو، تاکہ منگولوں سے ان کا پورا قبیلہ محفوظ رہ سکے۔ جس زمانے میں سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے کے آدمی اور ان کے قبیلے کے بہادر اناطولیہ کے شہر اخلاط میں آباد تھے، اس وقت انہوں نے بہت سے اہم کام انجام دیے، ایسے کام انجام دیے کہ جن کو تاریخ آج تک نہیں بھول سکتی۔ ناظرین گرامی، انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اس اخلاط شہر میں کچھ عیسائی ایسے لوگ آباد ہو گئے تھے جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، وہاں کے غیر مسلموں کو بھی پریشان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے کے بہادروں نے مل کر اس پورے گروپ کو شکست دی اور ان کا وہاں سے نام و نشان مٹا دیا۔ لہٰذا اسی دن سے ارطغرل غازی کے نام کے بھی چرچے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا جن سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اخلاط میں بھی ان لوگوں کے اوپر موسم کی مشکل آنے لگی تو قائی قبیلے کے سردار نے شام کے شہر حلب کی طرف اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا ارطغرل غازی سیریل دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ حلب میں ان کا قیام ممکن نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ کبھی ادھر ہجرت کر رہے تھے، کبھی ادھر، ایک جگہ پر قیام نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ ہجرت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک سے سلیمان شاہ کی ایک دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے وفات ہو گئی، اور اس وفات کے بعد ان کے جسم کو اس دریا کے پاس ہی دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دریا میں ڈوب کر حضرت سلیمان شاہ کی وفات ہوئی وہ دریا دریائے فرات تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ دریا میں غسل کرتے وقت وفات ہوئی تھی، لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ ان کی موت ایک سفر کے دوران دریا کو پار کرتے ہوئے گر کر ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کا مزار دریائے فرات کے پاس ہی میں
یعنی شام میں موجود ہے۔ لہٰذا جب تک 1923 کا معاہدہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک کی حکومت کو ان کی مزار پر اپنا پرچم لگانے اور وہاں پر اپنے نمائندے کھڑے کرنے کی اجازت تھی، لیکن جس دن سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور 1923 میں جو معاہدہ ہوا اس کے بعد سے وہاں پر یعنی ملک شام میں جنگ شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے۔ لہٰذا ایسے حالات بن گئے کہ 2015 میں اچانک سے ان کی مزار کو ملک شام سے ترکی میں منتقل کرنا پڑا۔ ترکی حکومت نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا اور 2015 میں ان کی مزار کو ملک شام سے ترکی ملک میں منتقل کرا لیا۔ ناظرین گرامی، یہ بڑی ہی حیرت کی بات ضرور ہے کہ کوئی بھی مزار ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جا سکتی ہے، لیکن یہ یقیناً ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی نااتفاقی ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی کمنٹ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔